میرا نام علی ہے اور یہ واقعہ آج بھی میرے دل و دماغ میں زندہ ہے۔ سن 2015 تھا اور وہ میرا اسکول کا آخری دن تھا۔ 10ویں جماعت کے امتحانات ختم ہو چکے تھے اور آخری دن صرف رسمی الوداعی ملاقات تھی۔ دوستوں کے ساتھ تصویریں لینا، کلاس روم کی دیواروں کو آخری بار دیکھنا اور پھر ہمیشہ کے لیے رخصت ہونا۔ لیکن جو کچھ اس دن ہوا وہ میں زندگی بھر نہیں بھول سکتا۔ میں صبح 7 بجے گھر سے نکلا۔ اسکول جانے کا جوش تو تھا مگر دل میں عجیب سی اداسی بھی تھی۔ دوست بکھرنے والے تھے، ٹیچرز کو کبھی دوبارہ شاید نہ دیکھ سکوں۔ خیر میں بس میں بیٹھا اور اسکول پہنچ گیا۔ دروازے پر گیٹ کیپر چاچا نذیر ہمیشہ کی طرح مسکرا رہے تھے مگر آج ان کی آنکھوں میں ایک اداسی تھی۔ کلاس روم میں سب لڑکے لڑکیاں موجود تھے، کوئی قہقہے لگا رہا تھا، کوئی تصویریں کھینچ رہا تھا اور کچھ لڑکیاں رو بھی رہی تھیں۔ ٹیچرز ایک ایک کر کے آتے، دعائیں دیتے اور ہمیں مستقبل کے لیے نیک تمنائیں دیتے۔ سب کچھ بالکل معمول کے مطابق لگ رہا تھا جب تک کہ آخری پیریڈ نہ آیا۔ آخری پیریڈ میں سر جمشید آئے جو ہمیں انگریزی پڑھاتے تھے مگر آج ان کے ہاتھ میں کتاب نہیں تھی بلکہ ایک پرانا سا رجسٹر تھا جس پر گرد جمی ہوئی تھی۔ انہوں نے خاموشی سے رجسٹر کھولا اور بولے، آج میں تمہیں ایک کہانی سنانا چاہتا ہوں، ایک ایسی کہانی جو اسی اسکول سے جڑی ہے۔ سب طلبہ حیران ہوئے۔ سر جمشید نے بتایا کہ یہ اسکول سن 1971 میں بنا تھا اور اسی سال ایک واقعہ ہوا تھا جس کا ذکر کبھی نہیں کیا جاتا۔ 21 مئی 1971، یہ کمرہ نمبر 7 جہاں تم سب بیٹھے ہو، اس دن یہاں ایک طالب علم کی پراسرار موت ہوئی تھی۔ اس کا نام فرخ تھا۔ وہ خاموش تباہ لڑکا تھا، سب سے الگ تھلگ۔ آخری دن جب سب خوشیاں منا رہے تھے وہ چپ چاپ اسی کرسی پر بیٹھا رہا، بالکل اسی کرسی پر۔ سر نے ایک کونے کی پرانی کرسی کی طرف اشارہ کیا اور اچانک وہ نیچے گر گیا۔ دل کا دورہ کہہ دیا گیا۔ مگر بعد میں عجیب باتیں سامنے آئیں۔ ہم سب خوف۔ مرنے سے پہلے اس نے صرف ایک جملہ کہا تھا، وہ واپس آ گیا ہے۔ یہ سنتے ہی کلاس میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ سر جمشید نے رجسٹر بند کیا اور کہا، بس میں نے سوچا آج کے دن تمہیں وہ بات بتا دوں جو سالوں سے چھپائی گئی تھی۔ پیریڈ ختم ہوا اور ہم سب دوست اسکول کے صحن میں آ گئے۔ مزاق، گپ شپ اور آخری تصویریں کھینچنے کا سلسلہ جاری رہا، لیکن میرے دل میں عجیب سا کھٹکا لگا رہا۔ میں نے وہی پرانی کرسی دیکھنے کا فیصلہ کیا۔ کمرہ نمبر 7 خالی ہو چکا تھا۔ میں خاموشی سے واپس گیا اور کرسی کے قریب پہنچا۔ کرسی پر بیٹھتے ہی مجھے ایسا لگا جیسے زمین ہل گئی ہو۔ اچانک پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوب گیا، حالانکہ باہر سورج چمک رہا تھا۔ ایک ٹھنڈی سرد سانس میرے کان کے قریب سے گزری اور کسی نے سرگوشی کی، واپس آ گیا ہوں۔ میں فوراً اٹھا اور بھاگ گیا۔ صحن میں پہنچا تو سب کچھ نارمل تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، مگر میری قمیص پر ایک عجیب سا دھبا تھا، سیاہ، جلے ہوئے راکھ جیسا، بالکل اس جگہ جہاں میں بیٹھا تھا۔ اس کے بعد کبھی اسکول واپس جانے کی ہمت نہیں ہوئی۔ کچھ مہینے بعد پتہ چلا کہ وہ کمرہ بند کر دیا گیا ہے۔ وجہ مرمت درکار ہے، یہی کہا گیا، مگر میں جانتا ہوں کہ اصل وجہ کچھ اور تھی۔ آج کئی سال گزر چکے ہیں، میرے سب دوست اپنی زندگیوں میں مصروف ہو چکے ہیں، مگر وہ آخری دن، وہ لمحہ، وہ سرگوشی اب بھی میرے خوابوں میں آتی ہے۔ شاید کچھ دروازے ایسے ہوتے ہیں جو صرف آخری دن کھلتے ہیں اور پھر کبھی بند نہیں ہوتے۔